السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ عائشہ بلال is here, mentor of Quranic course, batch number 7، سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین آمین آمین۔ وتلک، اور یہ کہ حجتنا ہماری دلیل، آتیناہا ہم نے دی، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ اپنی قوم پر، نرفع بلندی، درجات درجے، من یشاء من نشاء جسے ہم چاہیں، ان ربک بے شک تمہارا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور ہماری یہ دلیل تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں ہم نے بلندی دی تھی، ہم جسے چاہیں بلندی دے دیں، اس کی بلندی کو، اس کے مرتبوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دے دی، ونوحن، اور نوح علیہ السلام، ہدینا انہیں ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی اولاد، داؤد اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، وایوب اور ایوب علیہ السلام، ویوسف وموسیٰ وہارون، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے انہیں اسحاق دیا، یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو، نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ زکریا اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، سب کے سب نیک بندوں میں سے ہیں، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس اور لوط علیہ السلام، وکلن فضلنا علی العالمین، اور ہم نے سب کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، ومن آبائہم اور ان کے باپ دادا، وذریاتہم واخوانہم، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے اور ان کے کچھ باپ دادوں کو، کچھ اولادوں کو، کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں مقبول بنایا، اور ہم نے انہیں راہ ہدایت کی، اللہ کی یہی ہدایت ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور یہی اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ من یشاء من عبادہ، جس اپنے بندے کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو سلیکٹ کرتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جو اعمال کیا کرتے تھے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور ایسے تھے کہ ہم نے انہیں کتاب دی اور حکمت اور نبوت عطا کی، سو اگر یہ لوگ نبوت سے انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، اور یہ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی انہی کے فبہداہ مقتدہ، آپ بھی انہی کے نقشے قدم پر چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیں کہ میں
نہیں مانگتا تم میں سے کسی پر کوئی اس کے مطابق اجرت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں آپ سے کوئی اجرت یا معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، مگر یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کا استحکام اور ماضی و مستقبل کا جو تسلسل قائم ہوا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، جو کہ ان آیات میں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کو قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل عطا فرمائے کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سر بلندی، عزت نصیب فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مقابلہ میں جو دلائل بیان کی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم و تلقین تھی۔ کسی معلم، چاہے وہ بشری ہے یا جو بھی کوئی معلم ہے، استاد انسانی، اس کی تعلیم جو ہے ان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ کسی معلم بشری نہ کسی استاد انسانی کی تعلیم کا اثر تھا، ان کو کسی بشر نے تعلیم نہ دی تھی، نہ کسی انسانی استاد نے انہیں تعلیم دی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں تعلیم اور تلقین کی تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور انعام سے سرفراز فرما دیتا ہے اور علم و حکمت سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے 16 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی عبادت، اتباع، توحید، سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی موقوف نہیں، ان سے پہلے ان کے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ بھی ایک الہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہ تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ایسے اللہ تعالیٰ نے شخصیتیں پیدا کی، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کی بزرگی عرب و عجم میں مشہور تھی، اور وہ سب بھی ایک الہ کو ماننے والے تھے، سب موحد تھے، مشرک نہ تھے، ان سب کی راہ ہدایت تھی، وہ تمام کے تمام لوگ سب راہ ہدایت پر قائم تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ تھے۔ پھر آیات میں بتایا جا رہا ہے اس توحید اور خدا پرستی کے سبب نہ صرف ان لوگوں نے، ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کو الہ ماننا اللہ تعالیٰ نے، ان کو توحید وحدانیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، بلکہ ان کے باپ دادوں کو اور ان کی اولاد اور کچھ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کو برگزیدہ بنا دیا اور انہیں راہ راست کی طرف ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے توحید و رسالت کی تائید اور تقویت کرنی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے تقویت توحید و رسالت کی کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اور آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، شرک پرستی سے دور رہنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، اور جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت سے اہل عرب کے لیے یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزت اور اکرام عطا کر دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد تھے، سب سے بڑے وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ ایک الہ کو ماننے والے تھے اور شرک کو برا سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، پھر آپ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس چیز کی تبلیغ کی تھی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہیں، جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری آل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، سوری آل میں سے نہیں، آباء و اجداد میں سے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، تو وہ ہمارے ہیں، اور مسلم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی
اتنی زیادہ ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں، تو وہ تو ایک الہ کو ماننے والے تھے، پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اگر عیسائی ہیں وہ بھی تثلیث کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہودی ہیں وہ بھی طرح طرح کی چیزیں اس میں نکال رہے ہیں، وہ ایک الہ کو نہیں مان رہے اور اس میں شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے. پھر تمام انسانوں کو سنانے کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور اس معاملہ میں کسی کی تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر شرک کر لیا جائے تو جتنے اعمال کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے اکارت جائیں گے، وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. اور نہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر جانی اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی، جیسی قدر واجب تھی ان پر انہوں نے ویسی قدر نہ کی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ وہ کتاب ہے، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی یہ کیفیت کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے کیا کیا، جس کو تم نے رد و بدل کر دیا، جس کا آپ نے رد و بدل کر دیا، اس کو تبدیل کر ڈالا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قراتیسا، آپ نے اس کو ورق ورق کر ڈالا، آپ نے اس کو رد و بدل کر دیا، ورق ورق کر دیا. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفونا کثیرا، اور تم چھپاتے ہو اس میں سے اکثر چیزوں کو چھپا لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہو جو آپ کے اپنے مفاد کی چیزیں ہوتی ہیں، صرف آپ وہی چیزیں ظاہر کر رہے ہو، اور جو چیزیں آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے اگینسٹ جائیں گی آپ ان کو چھپا لیا کرتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھایا تمہیں، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم جانتے نہ تھے، أَنْتُمْ تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے باپ دادا، قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی باتیں ایسی تعلیم دی گئی ہیں جن کو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا اس کو جانتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلہ میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجیے. اگر یہ کتاب کی طرف نہیں آ رہے، نہیں مان رہے، تو انہیں اپنے مشاغل میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. مبارک مصدق الذی، جو کہ برکت والی ہے اور اپنے سے پریویس کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. حولها، تاکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والے لوگوں کو ڈرائیں اس سے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں اس سے اہل مکہ کو، ام القرى اہل مکہ کو، ومن حولها، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو. بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نمازوں کی على صلاتهم يحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان آیات میں ان منکرین کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے جوش میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ہی انکار کرنے لگے تھے کہ وہ کسی انسان کو اپنی وحی عطا کر سکتا ہے. انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی انسان پہ نازل کی اور کتاب کو نازل کیا،
کتابوں کے نازل کرنے اور پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کے سلسلے سے ہی وہ لوگ نفی کرنے لگے، انکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو منکرین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا، کیونکہ منکرین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کسی بشر پہ نازل نہیں کیا۔ حالانکہ مشرکین عرب بھی یہود اہل کتاب سے سن کر نبیوں کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ خوب واقف تھے، کیونکہ وہاں پہ یہودی ہوا کرتے تھے اور یہودی ان کو بتایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اباؤٹ سارا کچھ ان کو بتایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ تو جو مشرکین تھے وہ قرآن کا انکار کیا کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے کہ اللہ نے اپنی کوئی کتاب کسی پر نازل نہیں کی۔ تو منکرین کے اعتراض کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے اور فرما دیا گیا ہے کہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تحقیقی جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے علم اور قدرت اور حکمت سے واقف نہیں ہو، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اس کو پورے طریقے سے نہیں پہچان رہے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نہ پہچانا جیسا پہچاننا آپ پر واجب تھا، جیسی قدر کرنا آپ پر واجب تھا آپ نے ویسی قدر نہ کی، ویسے آپ نے اللہ کو نہ پہچانا، اور اس لیے آپ جس طرح کی آپ کو قدر کرنی چاہیے تھی، اس نے انسان کے لیے اپنی حکمت سے طریقہ یہ رکھا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس کی کتاب کو بھیجا، اس کی کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھا دیں۔ لیکن جس نے کتاب الہی کے نزول کا انکار کیا تو اس نے حق تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی۔ نزول وحی اور نزول کتب کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت کلام کا انکار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ناقدری اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام پر نزول کتاب کا قائل نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قدر شناس نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں نصیب ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب یہودی تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے تعصب کی وجہ سے اگر قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پر نازل نہیں ہوا، کہ اللہ کا کلام اس طرح کا نازل نہیں ہو سکتا، ان یہودیوں کے پڑھے لکھے اور باخبر سمجھے جانے کی وجہ سے مشرکین بھی ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کسی بشر پر نازل نہیں کیا تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے اتاری تھی، جس کو وہ بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تھے، جس کو آپ بھی مانتے ہو۔ دوسرا، وہ نور ہدایت ہونے کی وجہ سے ماننے کے لائق بھی تھی، جو تورات کی کتاب تھی وہ نور ہدایت ہونے کی وجہ سے ماننے کے لائق بھی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو قراتی سا ورق کر ڈالا، آپ نے اس میں چینجنگز کر دی، آپ نے اس میں رد و بدل کر ڈالا، اور آپ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے، صرف آپ نے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے پیچھے آپ نے ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں آیات کو بیچ ڈالا۔ جس طرح آپ کے سردار کہا کرتے کہ اس کو چینج کر دیں، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو اسکپ کر دیں، آپ کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا، تو آپ نے صرف اس پیسے کی خاطر ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں ان آیات کو بیچ ڈالا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منکرین نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نزول کو نہیں مانتے، قرآن کریم کے نزول کو نہیں مانتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے اس چیز کو نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دیجیے، آپ اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان منکرین کو چھوڑ دیجیے، یہ اپنی خرافات اور اپنے یہ جو مشاغل میں مشغول ہیں انہیں میں مشغول رہنے دیجیے۔ تم نظرہم فی خوضہم یلعبون،
اللہ ताला ने फरमा दिया कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये जिस बेहुदा मुशागल में मसरूफ है इन्हें लगा रहने दीजिए। आपका काम क्या है? वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन, आपका काम पहुंचा देना है। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलैय व लम यूहा इलैहि शैअन वमन क़ाल सअंज़िलु मिस्ल मा अंज़ल अल्लाह। और इस शख्स से ज्यादा बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है, तोहमत लगाता है और यूं कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इसके पास किसी बात की वही भी नहीं आती। और जो शख्स यूं कहे जैसा कलाम अल्लाह ने नाज़िल किया है इसी तरह का कलाम मैं भी लाता हूँ। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसहुम اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عن آياته تستكبرون اور پھر آپ دیکھیں گے، آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، اس کے سبب کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ کے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم نے جیسے آپ کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم نے تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھا۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تو ہم نے تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھا جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہوں گے، واقعی تمہارے آپس میں تو آپ کا قطع تعلق ہو گیا ہے، اور یہ سب تمہارا دعویٰ تم سے کیا ہوا گزر گیا۔ ان آیات میں منکرین کی نبوت کی دوسری اقسام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اگر جھٹلایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا اور ان کے سامنے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ ان آیات پر تکبر کرتے ہیں، آپ ان آیات کو نہیں مانتے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانتے، تو آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ ان میں ایک طرح کے تو وہ تھے جو خود اپنے لیے نبوت کے مدعی تھے، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ نزول قرآن سے انکار کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہم خود نبی ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی وہ بات کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ مسلمہ کذاب وہ کچھ اس طرح سے کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنے پاس بلاتا اور کہا کرتا کہ میں نبی ہوں، اور دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے پاس وحی بھی آتی ہے۔ اسی طرح یمن میں اسود عنسی کو بھی یہ خبط لاحق ہو گیا تھا، اس نے بھی وحی اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت عطا کی ہے، اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو اپنی سائڈ پہ کرتے ہیں، انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے، جیسے مسلمہ کذاب اور اس کے علاوہ یمن میں اسود عنسی، ٹھیک ہے، ان دونوں نے کہا کہ ان پر وحی بھی آتی ہے اور اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ قرآن جو ہے اس کے مقابلے میں دوسری تصنیف لائی جا سکتی ہے، ایسی کتاب لائی جا سکتی ہے۔ بعض مشرکین جیسے نضر بن حارث قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر کہہ دیا کرتا تھا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا کلام کہہ سکتے ہیں اور قرآن جیسی کتاب جو ہے اس کو تصنیف کر سکتے ہیں۔
یہ قرآن کو آسمانی کتاب نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھتے تھے کہ انہوں نے خود اس کو لکھا ہے، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی اس جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں، تصنیف کر سکتے ہیں۔ اور مشرک نضر بن حارث یہ بھی کہتا تھا کہ اگر بالفرض مجھ پر کوئی عذاب نازل ہونے لگے تو لات و منات عزا جو ہیں بتوں کے نام، یہ میری سفارش کریں گے، لات منات عزا یہ میری سفارش کر دیں گے، مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا، نضر بن حارث کہا کرتا تھا۔ غرض کہ ان تمام لوگوں کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور ان سب منکرین کے متعلق فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کی، افطرا یعنی جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت نہ دی اور انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، حالانکہ ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی، یا وحی کا مقابلے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، وحی تو کیا ان کے پاس تو شیطان بھی، اتنے وہ گندے لوگ تھے، ان کے پاس تو شیطان بھی آنے کو ڈرتا ہوگا کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو زیادہ میں ہی اس سے زیادہ برا ہو جاؤں گا۔ تو جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے فالوورز تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور بہت سے معصوم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قادیانی کون ہوتے ہیں، اور جو ہے مرزا قادیانی کون تھا، ان کے فالوورز کون ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس نے تو معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، وحی کا دعویٰ کیا، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اس کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی یہ سب لوگ جانتے ہیں، جو مسلم ہیں انہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی تھی، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میری ڈیتھ ہوگی یا تو مدینہ میں یا مکہ مکرمہ میں میری ڈیتھ ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو کیسی موت، کیسی عبرتناک موت اس کو دی۔ تو جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے تمام لوگ بڑے ظالم ہیں اور ظلم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ جس نے نبوت اور نزول وحی اور نزول کتاب کا انکار کیا وہ بلا شبہ ظالم ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو نبوت اور وحی کا مدی ہو، اس سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اپنے کلام کو کلام خداوندی کا معجزہ سمجھتا ہو، کہے کہ جو کلام وہ لکھتا ہے اگر وہ شاعری کرتا ہے، پوئٹری کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، تو یہ سب اعلیٰ درجے کے ظالم ہیں۔ پھر ان جھوٹوں کے انجام کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان جھوٹوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ موت کے وقت عجب حالت ہوگی، جبکہ موت کی سختیوں میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے۔ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ تو جب یہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، جس کے سبب تم کفر کیا کرتے تھے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے، علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ جبکہ موت کی سختیوں میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے، اور جو ملائکہ ہیں، فرشتے موت ہاتھ بڑھا کر ان سے کہیں گے کہ جو آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ سے ہٹنے والا نہیں ہے، لاؤ اپنی روح کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اب آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے، بار بار انہیں آگ کے اندر دھکیلا جائے گا، بار بار وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تب فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ اپنی خبیث اور گندی روح کو اس میں سے نہیں نکال سکتے، اب تمہیں ذلت کا عذاب تمہاری اس ناحق کی گفتگو اور ان چیزوں پر جو کہ آپ آیات الہیہ سے تکبر کیا کرتے تھے اس پر دیا جا رہا ہے۔ اور کیوں آپ ایسا کیا کرتے تھے؟ آپ صرف اپنی انا کی خاطر اس طرح کیا کرتے تھے، اپنی جھوٹی انا کے لیے آپ یہ تمام کام کیا کرتے تھے، مال جمع کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے، نہ تو تمہارے کسی کام تمہارا مال آئے گا، نہ تمہارے جھوٹے معبود تمہارے کسی کام آئیں گے، اور جو آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کے معبود آپ کے کام آئیں گے، معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اب تمہاری سفارش کرنے والا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کہا کرتے تھے، جیسے کہ نضر بن حارث کہا کرتا تھا کہ میری نہ مجھ پہ عذاب آئے گا اور میری سفارش کے لیے لات و منات عزا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس وقت نہ تو لات اس کے کام آئے گا، نہ منات نہ عزا، کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا، بتوں میں سے کوئی اس کے کام نہیں آ سکے گا اور کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔
اور دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے جس کی خاطر یہ ایسے کیا کرتے تھے، ترکتم ما خولناکم، جتنا بھی یہاں پہ خولناکم کے معنی ہے خول سے بنا ہوا، جس کے معنی ہے نوکر چاکر خادم، آرام کا سامان جو امیروں کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ جتنی چیزیں جمع کرنے کے لیے آپ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری یہیں پہ دھری رہ جائے گی. کوئی چیز نہ تو جائیداد، نہ تو مال، نہ دولت، نہ خزانے، نہ ساری زمین کے خزانے آپ کے کسی کام آ سکیں گے کہ آپ وہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب الہونی، آپ کو ایسے عذاب سے، ذلت والے عذاب سے دوچار کرے گا، پھر آپ کو اس ذلت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. اور کس کے سبب؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس لیے کہ جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے اور تم گمراہ ہوئے، جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اس کے سبب آپ پر موت کی سختی اور قیامت کا عذاب طاری کیا جائے گا. اور جو کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اس کے سبب آپ پر یہ تمام عذاب اور ذلت والے عذاب نازل کیے جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اعمال نامہ ہمیشہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے. وما علینا الا البلاغ المبین.